ریاستی درجے کی بحالی کی مانگ کو لے کر نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے آج نواز جو کہ پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے ایک احتجاجی مارچ نکالنے کی کوشش کی سری نگر میں، لیکن پولیس کی باری جمعیت جو ہے وہ پہلے سے ہی یہاں پر تعینات تھی، اور جس کے بعد اس پروٹیسٹ کو فائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے، میں اپنے کیمرامین سے کہوں کہ کس طرح سے پولیس کی باری جمعیت جو تھی وہ پہلے سے ہی تعینات تھی نوائز صوبہ میں، اور جس کی وجہ سے جو نیشنل کانفرنس کے کارکنان ہیں ان کو پیش قدمی کرنے سے روکا گیا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوائز صوبہ ہیڈ کوارٹرز میں کس طرح سے نعرے بازی جو ہے وہ جاری ہے، اور ہمارے پیچھے آپ ان ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے کارکنان لگاتار نعرہ بازی کر رہے ہیں اور بی جے پی کو وہ وعدہ یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تھا کہ الیکشنز کے بعد جو اسمبلی الیکشنز یہاں پہ ہوئے تو اس کے بعد جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنتر منتر سے بھی جو ہے نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے پروٹیسٹ کی جو ہے نکالنے کی کوشش کی تھی دلی میں، اور اس کے بعد ضلع ہیڈ کوارٹرز جو ہے جموں کشمیر میں وہاں سے بھی پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی۔ عمر عبداللہ نے وہ کال بذات خود دی تھی، اور اسی کال کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کس طرح سے جو یہاں پر نیشنل کانفرنس کے کارکنان ہیں نعرہ بازی کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اور لگاتار یہاں پر جو کارکنان ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں باہر نکلنے کی، نوائز صوبہ ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلنے کی، لیکن پولیس جس طرح سے ہم نے کہا کہ پہلے سے ہی یہاں پر تعینات تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ پیش قدمی کرنے سے ان کارکنان کو روکا گیا، اور خواتین کارکنان بھی اس میں شامل ہیں، اور ہماری کوشش رہے گی کہ ان سے بات کریں گے۔ سر، نام آپ کا؟ میرا نام جگدیش سنگھ آزاد ہے۔ سنگھ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے آج جو ہے پروٹیسٹ کی کال بھی تھی اور آج آپ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، تو کیا مقصد ہے اس پروٹیسٹ؟ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوگی، پھر الیکشن ہوگی، اس کے بعد آپ کا اسٹیٹ جو ہے وہ بحال کیا جائے گا۔ یہاں کے لوگوں نے امن امان میں رہ کر یہاں پر چناؤ کروائے، اور چناؤ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ واحد نیشنل کانفرنس یہ ایک ایسی جماعت ہے جو جموں و کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کر سکتی۔ لیکن جب موقع آیا کہ ہم نے ان سے استدعا کی کہ اپنے وعدے کے مطابق آپ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ واپس کریں، تو انہوں نے کہا یہ بالکل پراپر ٹائم پر کیا جائے گا، لیکن آج تک وہ پراپر ٹائم نہیں آیا۔ ہمیں مجبور ہونا پڑا کہ آج ہم جناب قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی قیادت میں اور جناب عمر صاحب کی سربراہی میں دہلی میں جا کر نہ صرف ہندوستان کے لوگوں کو بلکہ دنیا کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ امن پسند لوگ ہیں۔ آج یہ کہنے آئے ہیں کہ ہمارا وعدہ جو آپ نے ہم سے کیا وہ پورا کیا جائے، اگر آپ پورا نہیں کرتے تو ہمیں کوئی بھی راہ اختیار کرنی پڑے، ہم اپنے اس وعدے کو پورا کروانے کے لیے کریں گے۔ آج بھی ہم ان سے یہ التماس کرتے ہیں کہ ابھی وقت کھویا نہیں ہے، اگر اب بھی وہ اسٹیٹ ہوڈ واپس کر دیں تو کشمیر، جموں کشمیر ایک خوشحال ریاست کی طرح آگے چلے گی، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں۔ آپ کا نام؟ عائشہ جمیل۔ اچھا جی، بتائیے، ابھی آپ نے پروٹیسٹ نکالنے کی کوشش کی، حالانکہ پروٹیسٹ بھی کیا نوائز صوبہ میں، لیکن آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو کیا مانگ، کیا ڈیمانڈ رہے گی؟ کس طرح سے جو ڈیمانڈ ہے آپ کی وہ فل کرنے کی کوشش جو ہے وہ آپ کریں گے؟ جی، یہ جو ہمارا ریاستی درجہ ہے انہوں نے وہ ہمیں زبردستی ہم سے چھین لیا۔ یہ حق ہمارا ہے، اس کے لیے ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے ہم لڑیں گے اس کے لیے۔ اس وقت ہمارے قائدین جو باقی ملیز ہے سارے صوبے کے ہیں، پیرنٹ کے ہیں، سبھی چلے گئے ہیں دلی، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ان کی حمایت میں ہم یہاں پہ اپنے نواز صوبہ ہیڈ کوارٹر پہ آئے ہیں، ان کی حمایت میں ہم بھی یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ جی، میرا نام سمیرہ ہے۔ بی جے پی کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ موزون وقت پہ جو ہے اسٹیٹ ہوڈ دی جائے گی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ موزون وقت کون سا ہے؟ یہی تو ہے نا، یہ کب آئے گا؟ بالکل، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کی مانگ کو لے کر جو ہے کوششیں یقینی طور پر تیز ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح سے نیشنل کانفرنس نے گہار لگائی تھی دیگر سیاسی جماعتوں کو، اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک ملا جلا رد عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا، تو آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا کہ نیشنل کانفرنس کی یہ مہم کس اور جاتی ہے اور کتنا یہ مہم جو ہے طول پکڑتی ہے۔ اردو انڈیا کے لیے نوائز صوبہ ہیڈ کوارٹر سری نگر سے مدثر قادری۔